تعارف ذیل میں ایک مختصر کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کی چند نشانیوں پر بحث کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان علامات کو اپنا کر اپنی زبانی محبت کے اعلان کی حمایت کریں تاکہ وہ اعلیٰ کردار حاصل کر سکیں۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایک اہم جز ہے ایمان کی۔ در حقیقت صحیح مسلم نمبر 16/5 میں موجود ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تبھی چکھ سکے گا جب وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرے گا۔ پوری تخلیق صحیح مسلم کی ایک اور حدیث نمبر 168 میں واضح طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اس حقیقت کی وجہ سے تمام مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی تائید ثبوت سے ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ محبت کی پہلی نشانی قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ یہ واضح طور پر نصیحت کرتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت اور بخشش چاہتا ہے تو اسے عملی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے کی کوشش کرے، ان کی روایات کو ان کے قول و فعل پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں لاگو کرے۔ انہیں اس کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے اور اس کی ممانتوں سے بچنا چاہیے۔ باب 59 الحشر آیت 7۔ اور جو کچھ رسول نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو، اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز رہو۔ کسی کو اپنی روایات میں سے انتخاب نہیں کرنا چاہیے اور انہیں صرف اپنے رویے میں لاگو کرنا چاہیے جب یہ ان کے مطابق ہو۔ جو ایسا کرتا ہے وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس غلط رویہ کی ایک واضح نشانی یہ ہے کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ اعمال کی ترجیح کو بدل دیتا ہے۔ مثلاً وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو ترجیح دیں گے جو آپ کے دوسرے اعمال سے کم اہمیت کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 5363 میں موجود ایک حدیث کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں رہتے ہوئے گھر کے کاموں میں اپنے اہل و عیال کی مدد کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو آپ وہاں سے چلے جاتے۔ مسجد میں باجماعت نماز کی امامت کرنا۔ اگر کوئی گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتا ہے لیکن بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں آتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اعمال کی ترجیح کو دوبارہ ترتیب دیا ہے۔ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق گھر کے کاموں میں مدد کرنے پر ترجیح دی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس ترجیح کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے تو وہ اس کی روایت پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ گھر کے کاموں میں گھر والوں کی مدد کرنا بلا شبہ ایک نیکی ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہے، خواہ ایسا ہی کیوں نہ ہو۔ در حقیقت وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اعمال صالحہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کی اگلی نشانی یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیان کردہ احکام و ممنوعات کو ترجیح دے گا، اس پر، ان کی اپنی خواہشات اور رائے پر،
باب 9 توبہ آیت 24۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت جس میں تمہیں زوال کا اندیشہ ہے، اور وہ مکانات جن سے تم خوش ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اس کی راہ میں جہاد کرو، پھر انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنا حکم نافذ نہ کر دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انسان صرف ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے جن کا ذکر اس آیت میں ان سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ان چیزوں پر اسلام کی اطاعت کا انتخاب کرتا ہے تو اس سے ان کی اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ثابت ہوتی ہے۔ ایک سچا عاشق صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرے اور اسے ہر وقت راضی رکھے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب ایک مسلمان اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی اگلی نشانی یہ ہے کہ لوگوں پر ان کا غصہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، یعنی وہ ان چیزوں کو ناپسند کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ ایک مسلمان کو دوسروں کے بارے میں برے جذبات کو اپنانے سے روکتا ہے اور انہیں اسلام کے حکم کے مطابق دوسروں کا احترام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا گناہ کرے تو بھی اسے گناہ کو ناپسند کرنا چاہیے، لیکن گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت سچے دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کسی گنہگار سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ اس حقیقت سے ثابت ہے کہ توبہ کا دروازہ گنہگار کے لیے ان کی موت تک ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 17۔ اللہ کی طرف سے قبول کی جانے والی توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی یا لاپرواہی اس سے برائی کرتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ گنہگار سے نفرت کرتا تو انہیں توبہ کا موقع نہ دیتا۔ گناہوں کو ناپسند کرنا اور گناہگار کو نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو ان کی سنتوں پر عمل کرے گا وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے وہ اس میں ہوگا، اس کے ساتھ جنت۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2678 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ مسلمان جتنا زیادہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو مسلمان اس طرح عمل نہیں کرتا وہ ادھوری محبت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کی اگلی نشانی یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرے۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ انسان جس کو اکثر یاد کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے اس کی یاد اتنی ہی زیادہ ہوتی۔ صحیح مسلم نمبر 826 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، جس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے گہری محبت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں انہیں اکثر مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ باب 33 الاحزاب آیت 35۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور ایسا کرنے والی عورتیں ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی سے محبت کی اگلی نشانی اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی شدید خواہش ہے۔ کسی سے محبت کرنا اور اس کی مستقل صحبت کی خواہش کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو اس ملاقات کا خواہش مند ہے وہ اس کی تیاری میں بڑی محنت کرے گا۔ دنیاوی معاملات میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے، جلسہ جتنی اہم ہے تیاری اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی مخلصانہ اطاعت میں کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ باب 18 الکہف آیت 110۔ پس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
اس علامت کا تعلق سابقہ سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری نمبر 7405 میں موجود ایک آسمانی حدیث میں واضح طور پر اعلان کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہے جو اسے یاد کرتا ہے۔ پس اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی صحبت کا خواہاں ہے تو وہ اس کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے اسے مسلسل یاد کرے گا۔ جو لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ آپ کی روایات پر عمل کرنے میں جلدی کریں گے، خصوصاً وہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان پر عمل کرنا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 5304 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس نشانی کو پوری طرح پورا کیا، کیونکہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی آرزو رکھتے تھے۔ قرآن پاک نے باب 3 العمران آیت 159 میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پس اللہ کی رحمت سے اپنے ان کے ساتھ نرمی کی، اور اگر تم بدتمیز ہوتے اور دل میں سخت ہوتے تو وہ تمہارے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی اگلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے وقت ان کا بہت احترام کیا جائے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو غفلت میں نہ پڑے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو زبان سے یاد کرے دل سے نہیں۔ یہ اکثر نماز کے دوران ہو سکتا ہے جہاں ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا دکھائی دے سکتا ہے، اس کے باوجود ان کا ذہن مادی دنیا میں چکر کاٹ رہا ہے۔ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے گہرا گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس لیے انہیں اس الہی ابلاغ کے دوران غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص اس بات کو ناپسند کرتا ہے جب کوئی دوسرا شخص اپنی گفتگو کے دوران غافل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کیسے راضی ہو سکتا ہے جو اسے اس طرح یاد کرے؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے یاد کرتا ہے تو اس سے اس کا روحانی تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے احکام کو پورا کرنے، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنے کی صورت میں انہیں زیادہ سے زیادہ اطاعت کی طرف ترغیب دے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگرچہ ایک مسلمان کو اپنے دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر وہ اپنے دل کو شامل کرنے کی کوشش کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف زبان سے یاد کرنا اس کو بالکل یاد نہ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ جب کوئی مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اسے اس بات کا مکمل ادراک ہونا چاہیے کہ یہ رب العالمین کے کلمات ہیں، اس لیے ان کی تعظیم اور احترام کے ساتھ تلاوت کرے۔ اس احترام کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہر لفظ کو صحیح طریقے سے تلفظ کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح طریقے سے تلاوت کرنا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ الفاظ کا غلط تلفظ بعض صورتوں میں لفظ آیت کے معنی کو بدل سکتا ہے، جو کہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ احترام کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور انہیں اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ قرآن پاک کو اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اونچی شیلف پر رکھنا حقیقی تزئین نہیں ہے۔ صحیح پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بے مقصد استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ خالی قسمیں کھانا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام کے ساتھ یاد کرے، خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے الفاظ خدا کی طرف سے اس پر نازل ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ وہ دوسروں کے الفاظ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ باب 53 ایک نجم آیات 3-4۔ نہ ہی وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، یہ نہیں بلکہ وحی نازل ہوئی ہے۔ بعض علماء نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا اس قدر احترام کیا ہے کہ وہ انہیں صرف وضو کرنے کے بعد ہی بیان کرتے تھے اور کبھی غیر معمولی طور پر ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بجائے وہ کسی محفل میں عزت کے ساتھ بیٹھ کر بیان کرتے جبکہ ان کے شاگرد خاموش رہتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی اگلی نشانی ان تمام لوگوں سے محبت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔
اللہ کی خاطر، خواہ یہ ان کے بارے میں کسی کی ذاتی رائے کے خلاف ہو۔ اس محبت میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنے الفاظ کے ذریعے، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات سب پر ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور صالحین اس سچی محبت کے حامل تھے۔ پس ان میں سے ہر ایک سے محبت اس شخص پر فرض ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے۔ یہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ صحیح بخاری نمبر 17 میں موجود ہے۔ اس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگاروں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے مقدس شہر کے رہنے والوں سے محبت ایمان کا حصہ اور ان سے نفرت منافقت کی نشانی ہے۔ جامع ترمذی نمبر 3862 میں موجود ایک اور حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح طور پر تنبیہ کی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید نہ کریں جیسا کہ ان سے محبت کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت اور ان سے بغض رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے کی علامت ہے۔ یہ شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 143 میں موجود ایک حدیث میں اپنے مبارک گھر والوں کے بارے میں اسی طرح کا بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے مسلمان پر بلا جواز تنقید کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس سے ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی کمی ثابت ہوتی۔ اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پھر بھی گناہ گار مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اس سے محبت رکھنی چاہیے، اس پر درود ہو۔ دوسروں سے محبت کرنے کی علامت ان کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آنا ہے۔ سیدھے الفاظ میں کسی کو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جیسا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ سلوک کریں۔ مزید برآں ایک مسلمان کو ان تمام لوگوں کو ناپسند کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، خواہ وہ شخص رشتہ دار ہو یا اجنبی۔ ایک مسلمان کے جذبات انہیں اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کے اس نشان کو پورا کرنے سے کبھی نہیں روک سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں، بلکہ ان پر واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے عداوت ناقابل قبول ہے۔ اگر وہ اس منحرف رویے پر قائم رہیں تو جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں ان سے الگ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی اگلی نشانی ان لوگوں کے رویے کو ناپسند کرنا ہے جو نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیے بغیر ایسا کرتے ہیں اور اس پر درود ہو، یعنی وہ اس کی روایات کو سرگرمی سے تلاش نہیں کرتے اور ان پر عمل نہیں کرتے، اس کے بجائے وہ اچھے کاموں کی تلاش اور ان پر عمل کرتے ہیں جن کی دوسروں نے نصیحت کی ہے۔ حالانکہ یہ نیکیاں بھی ہیں، پھر بھی ایک مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ، نصیحت کردہ نیک عمل سے افضل نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک درجہ بندی ہے، اس لیے صحیح ترجیح سے انحراف نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے اپنے واجبات کو ادا کرنا چاہیے اور پھر جس حد تک ممکن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو پورا کرنا چاہیے۔ صرف اس صورت میں انہیں دوسرے رضاکارانہ کام انجام دینے چاہیے اگر وہ ایسا کرنے کے لیے وقت اور توانائی حاصل کرے۔ یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو بھی صحیح طور پر ترجیح دی جانی چاہیے کیونکہ وہ درجات میں مختلف ہوتی ہیں جنہیں علماء نے واضح کیا ہے۔ سیدھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے تمام راستے مسدود ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا مسلمانوں کو اپنی روایات کو دوسروں کی طرف سے تجویز کردہ رضاکارانہ اعمال پر اختیار کرنا چاہیے۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔
اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کی اگلی نشانی قرآن پاک سے محبت ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسے صرف چومنے، اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اور پھر اپنے گھر کے اونچے شیلف پر رکھ کر عمل سے ظاہر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اس کے پہلوؤں کو پورا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ احترام اور ارتکاز کے ساتھ اسے صحیح اور باقاعدگی سے پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے انہیں کسی معتبر ذریعہ سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آخر میں انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اس صورت میں جب یہ ان کی خواہشات کے مطابق ہو یا کسی مخصوص صورتحال وقت میں، جیسے رمضان کے مقدس مہینے میں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سے سچی محبت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اسے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ بدقسمتی سے بعض نے یہ رویہ اختیار کیا ہے اور قرآن پاک کو صرف اس وقت نکالتے ہیں جب انہیں کوئی دنیاوی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور جس وقت ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ اسے دور کر دیتے ہیں کہ ان کی اگلی دنیاوی پریشانی تک اس کی طرف نہ دیکھا جائے۔ وہ اس کے ساتھ ایک ٹول کی طرح سلوک کرتے ہیں جو کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ٹول باکس سے نکالا جاتا ہے۔ یوں تو قرآن کریم دنیاوی مسائل کا علاج ہے، لیکن یہ اس کا بنیادی کام نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد حقیقی رہنمائی ہے تاکہ انسان آخرت تک محفوظ رہ سکے۔ اس کے بنیادی کام کو نظر انداز کرنا اور اسے کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا حماقت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جو ایک مہنگی گاڑی خریدتا ہے جس میں انجن نہیں ہوتا، صرف اپنے اندر نصب ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے۔ اس شخص پر بے وقوف کا لیبل نہیں لگایا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک کے ساتھ صحیح سلوک کرے تو وہ اسے نہ صرف جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ اس سے ان کے دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ باب 17-17 آیت 82۔ اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کی اگلی نشانی مخلوق سے مخلصانہ محبت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ خلوص دل سے محبت رکھنا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 1926 میں موجود ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جب اپنے یہ نصیحت کی ہے کہ ایمان تمام لوگوں کے لیے مخلص ہونا ہے۔ جامع ترمذی میں موجود ایک اور حدیث نمبر 2515 میں متنبہ کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر مہربان ہے، اپنی لامحدود عظمت کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق پر رحم کرتے ہوئے ان سے محبت کرے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ محبت صرف الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ تخلیق سے مخلصانہ محبت رکھنے میں ان کے لیے بھلائی کی خواہش کرنا اور ان کے لیے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا شامل ہے، جیسے مالی اور جذباتی مدد۔ لوگوں سے محبت کا یہ ایک حصہ ہے کہ جب کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ غمگین ہوتا ہے جب تک کہ ان کا رویہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اعلیٰ درجے کی محبت میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص حد سے بڑھ کر دوسروں کی زندگیوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بہتر بنائے، چاہے اس سے خود کو مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ضرورت مندوں کو زیادہ دولت عطیہ کرنے کے لیے کوئی اپنے مطالبات پر پابندی لگا سکتا ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ بھلائی پر اکٹھا کرنے کی خواہش اور کوشش کرنا لوگوں سے محبت کا حصہ ہے، جبکہ دوسروں میں تفرقہ ڈالنا شیطان کی خصوصیت ہے۔ اس کے حصول کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اور انہیں گناہوں کے خلاف نجی طور پر نصیحت کی جائے۔ جو اس طرح عمل کرتا ہے اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1426 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ جب بھی ممکن ہو دوسروں کو دین کے پہلوؤں اور دنیا کے اہم پہلوؤں کی نصیحت اور تعلیم دینی چاہیے تاکہ ان کی دنیاوی اور دینی زندگی دونوں میں بہتری آئے۔ دوسروں سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، مثلاً دوسروں کی غیبت سے، دوسروں سے منہ موڑنا اور صرف اپنی فکر کرنا کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہے۔
सीधे अल्फाज में किसी को दूसरों के साथ वही सलूक करना चाहिए जो वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ बर्ताव करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत की अगली निशानी आखिरत से मोहब्बत और मादी दुनिया से किनारा कशी। इसकी वजह यह है कि मादी दुनिया इंसान को अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से मुंह मोड़ने की तरगीब देती है, जबकि आखिरत अल्लाह ताला की इताअत, इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और तकदीर का मुकाबला करने की तरगीब देती है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र से काम ले। इसके अलावा आखिरत में एक मुसलमान अल्लाह ताला और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा। लिहाजा सच्ची मोहब्बत इंसान को आखिरत की तरफ रुजू करने की तरगीब देती है। मादी दुनिया से लाताल्लुकी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया को मुकम्मल तौर पर तर्क करके गार में रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो अपनी ज़रूरतों और जिम्मेदारियों को फजूल खर्ची के बगैर पूरी करने के लिए इस दुनिया से ले लें और आखिरत की तैयारी के लिए अपना वक्त वक्फ करके इस मादी दुनिया की ज़ियादती से मुंह मोड़ ले। इस दुनिया के बगैर काम करना न सिर्फ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत थी, बल्कि जैसा कि जामे तिर्मिज़ी नंबर 2352 में मौजूद एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इस तरह दुनिया से रुखसत होने और इसी तरह जिंदा होने की ख्वाहिश की। इंसानी दिल को इस तरह बनाया गया है कि इसमें कुछ न कुछ ज़रूर है। बस अगर कोई इसे मादी दुनिया से भर दे तो इसमें आखिरत की मोहब्बत की कोई जगह नहीं रहेगी। अगर कोई इस मादी दुनिया की ज़ियादती से मुंह मोड़ ले तो इसका दिल आखिरत से भर जाएगा। ये उन्हें अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत के ज़रिए इसके लिए तैयारी करने की तरगीब देगा। इससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी। इन तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, इन निशानियों को इख्तियार करें जिन पर इस मुख्तसर किताब में बहस की गई है। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो अपनी मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से साबित करेंगे, और तब ही इससे उन्हें दोनों जहानों में फ़ायदा होगा। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।